محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صلوات محمد. والصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب الصلوات. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پر محمد وآل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. جدیدیت مردہ باد. جدیدیت مردہ باد. محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے باعث بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعدیل کے لیے بلند تر صلوات. صل على محمد وآل محمد. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلوات پر محمد. مجھے قسم ہے دن کی بھائی اس کو میں ایسے ہی پڑھ لوں گا آپ اس کو درست کر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند تر صلوات.
والضحى واللیل اذا سجا. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے روشن دن کی واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے. دو قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب، نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا ہے اور نہ کبھی میں تجھ سے ناراض ہوا. بھائی توجہ میری طرف رہے، بسم اللہ پائے گا اور آواز میرا آپ تک پہنچے گا. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور میرے حبیب، میں نے صرف تجھے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور میرے حبیب، تیری آخری زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی. بے شک ماشاءاللہ. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اور پورا انسان، پوری انسانیت چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ فاطمہ راضی ہو جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے حبیب، کیا تو یتیم نہیں تھا اور میں نے تیری پرورش کی. ووجدک ضالا فہدیٰ. میرے حبیب، تو گمراہ نہیں بلکہ یہ عام طور پر ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ گمراہ تھا. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو گمنام تھا، میں نے تیری ہدایت کی. توجہ ہے نا. اور پھر ارشاد فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ. اور میرے حبیب، تو تنگ دست تھا، غریب تھا، میں نے تجھے مال عطا کیا. توجہ ہے نا. یہ تین احسان جتلانے کے بعد اب تین پروردگار عالم مطالبے کر رہا ہے. توجہ ہے نا. تین مطالبے کر رہا ہے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَذَكِّرْ. تین مطالبے کون سے؟ پہلا مطالبہ کہ یتیم سے سخت سلوک نہ کرنا، یتیم کو جھنکنا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل کو سوال کرنے والے سے آرام سے، شائستگی سے، پیار سے جواب دینا. یہ میں نے تھوڑا سا تشریح بھی کر دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور میرے حبیب، اتنی نعمتیں دیں، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا رہ. توجہ ہے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور کل کی جو مجلس تھی اس کی خدمت آپ جو موجود تھے ان تمام کی خدمت عالیہ میں وہ یہاں سے تقریر ملا رہا ہوں. میرے حبیب، تو نعمت کا ذکر کرتا رہا ہے. اور کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے نعمت. اب نعمتوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ نعمتیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے آتی ہیں، ہماری جسمانی افزائش کے لیے آتی ہیں. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ پانی نعمت، یہ دودھ نعمت، یہ ہوا نعمت، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی طرح اللہ کی وہ نعمتیں جو روحانی اور
اور انسان کی روح کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہیں. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ نعمتیں نعمت عظما ہے. یہاں پہ جو اللہ حکم دے رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَذَكِّرْ، میرے حبیب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا رہے. تو میرا اس عشرہ میں جو عنوان ہے وہ اسی آیت کے زمرے میں ہے. پوری سورت کا ترجمہ آپ نے سن لیا. ہر روز میں نے زحمت سماعت دینی نہیں کہ دوبارہ ترجمہ کرتا رہوں. اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ اتنے احسان میں نے کیے ہیں. ایک مطالبہ ہے اور وہ اہم ترین مطالبہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بار 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 میری نعمتوں کا تکرار کرتا رہا. جو میرا موضوع ہے اس عشرہ محرم الحرام میں وہ ہے ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن. ابلاغ نعمت یعنی نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کا پہنچانا، اور اذکار قرآن یعنی قرآن کی روح سے نعمتیں ہیں کیا. پروردگار عالم نے انسان کے لیے لا تعداد نعمتیں خلق کی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں، صرف جسمانی نعمتیں نہیں بلکہ روحانی نعمتیں بھی، اور ہر زمانے میں آتی نہیں. جس طرح اللہ کی مثال ہے نا، بس توجہ کرنا میری طرف، جس طرح ایک لمحے میں اگر ہمارے پاس اللہ کی نعمت نہ ہو، ایک نعمت کون سی؟ ہوا. اگر ہوا کی نعمت موجود نہ ہو تو انسان ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اتنا محتاج ہے انسان اللہ کا. اسی طرح ہدایت میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کسی زمانے میں لولا الحجت لصاغت الارض بأہلها، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا زمین پر باقی نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے. توجہ ہے نا. اور اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، دیکھو توجہ کرنا میرے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو ہدایتوں کی ذمہ داری مجھے اللہ کے اوپر ہے. ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ کے اوپر ہے. دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. جس طرح انسان کو پیدا کرنا میرا کام، انسان کو خلقت کرنا میرا کام، انسان کو اس دنیا میں بھیجنا میرا کام، انسان کو اس دنیا میں بڑھوتی دینا، طاقت دینا، جوانی دینا، بڑھاپا دینا، یہ میرا کام. اسی طرح سورج کو طلوع کرنا میرا کام، سورج کے بعد سورج کو غروب کرنا میرا کام، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، یہ مجھ اللہ کا کام ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک ہی آپ سے التماس ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ ماسک پہن لیں. کوئی ایرانی اور وہ جو ترکی ہوگا ایرانی ہے، جب کون سے ملک سے ہیں ان کی آپس میں بہت گہری لڑائی ہوئی ہے جس میں زخمی ہوئے بندے. میں نے پولیس کو بلوا لیا ہے، 3-4 گاڑیاں آ ان کے حوالے کر رہا ہوں. آپ لوگ ماسک پہن لیں اور تھوڑا سا آپس میں بیٹھنے کا تھوڑا وقت رکھیں تاکہ پھر ادھر بھی آئیں گے، کیونکہ 4-5 گاڑیاں پولیس والے بڑا کر پوچھتے اور ماسک کے علاوہ تھوڑا فاصلہ رکھیں. کچھ لوگ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ ہمارے ادارے کی بہتری ہے. ہم نے باہر بھی انتظام کیا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں. صلوات پر محمد و آل محمد. بھائی توجہ ہے نا میری طرف، بھائی توجہ ہے نا میری طرف. اللہ نے بے شمار نعمتیں خلق کی اور ہم ایک لمحے میں بھی اللہ کی نعمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جس طرح ہمارا جسمانی طور پر
ہم اللہ کی نعمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح دنیا بھی اللہ کی نعمت عظما کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہدایتوں کا اہتمام کرنا بھی مجھے اللہ کا کام ہے. اور ہر زمانے میں ہدایتیں آتی نہیں. کوئی ایسا زمانہ نہیں جس زمانے میں اللہ کی طرف سے ہادی نہ آیا ہو. اور جتنے ہادی آئے وہ سب یہی کہتے آئے کہ ہمیں مانو, ہمیں بناؤ نہیں. بڑی مہربانی, ماحول سے متاثر نہیں ہونا, میرے ساتھ متوجہ رہنا ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں مانو, ہمیں بناؤ نہیں. ہم بن کے وہاں سے آئے ہیں. بنانا تمہارا اختیار نہیں, بنانا اللہ کا اختیار ہے. اور جتنے بھی آنے والے تھے ان کا یہی اعلان تھا. اور آغاز میں جب سب سے پہلے انسان کو اللہ نے خلق کرنا چاہا تو پہلی منزل میں, ابتدا میں, آغاز میں اللہ نے سب سے پہلے خلیفہ کو بنایا. سب سے پہلے جو ذات اس دنیا میں آئی وہ ہادی بن کے آئی. کیوں؟ اس لیے نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک بھی انسان ہدایت کا طلبگار ہو اور ہادی موجود نہ ہو. تو ہوتا کیا کہ اگر کوئی انسان ہوتا اور ہادی موجود نہ ہوتا تو بروز قیامت جب اللہ اسے سزا دینے لگتا تو وہ کہتا, یا اللہ میں تو ہدایت کا طلبگار تھا, میں تو ہدایت چاہتا تھا, کوئی ہادی ہی موجود نہیں تھا. جب پہلی منزل میں اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک بھی انسان ہو اور ہادی موجود نہ ہو, تو اب یہ کیسے ممکن ہے اتنی تعداد میں انسانیت ہو اور ہادی موجود نہ ہو؟ اس لیے اللہ کی طرف سے ہدایتیں آتی نہیں. اور ہدایت کا جو اہتمام خاص ہوا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی چار دیواری کو بلند کر دیا تو اب ان دونوں نے دعائیں مانگی. وہ دعا قرآن نے کوٹ کیا ہے, قرآن نے بیان کیا ہے. وہ 3 دعائیں مانگی ہیں. پہلی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. پہلی دعا, اے میرے اللہ ہمیں مسلمان قرار دے. میں کہوں گا یا اللہ یہ عجیب دعا ہے. حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, ابو الانبیاء بھی ہیں اور اتنے مرتبے کے مالک ہیں. یہ دعا کر رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, میرا اللہ ہمیں امت مسلمہ میں سے قرار دے. اتنی شان ہے, اتنی عظمت ہے مسلمان کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ساتھ بولیے بھائی, اتنی عظمت ہے کہ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں, میرے اللہ مجھے امت مسلمہ میں سے قرار دے. اور دوسری دعا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّةً أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور میرے اللہ میری ذریت کو بھی مسلمان قرار دے. جیسا میں مسلمان بنوں ویسی میری ذریت مسلمان بنے. یہ 2 دعائیں. اب تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے میرے اللہ ان میں رسول بھیج. میں پھر تکرار کروں گا تاکہ سارے دوستوں کی خدمت عالیہ میں یہ بات پہنچ جائے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا مانگی ہے. پہلی دعا کیا ہے؟ اے میرے اللہ ہمیں مسلمان قرار دے. دوسری دعا اے میرے اللہ ہماری ذریت کو مسلمان قرار دے. اب تیسری دعا میرے اللہ ان میں مسلمانوں میں نبی بھیج. اب جو نبی آیا وہ آیا مسلمانوں میں. میں نے ترجمہ کیا ہے, اپنے سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا. اے میرے اللہ ان میں مسلمانوں میں نبی مبعوث فرما. اب جو نبی آیا وہ مسلمانوں میں نبی آیا, وہ مسلمانوں میں سے آیا. وہ نبی کچھ جن میں سے آیا وہ مسلمان تھے
اور جن کے لیے آیا وہ مسلمان نہیں تھے، جو حضرت مصطفیٰ سے پہلے مسلمان تھے وہ علیہ السلام ہیں، جو اس کے بعد بنیں گے وہ رضی اللہ ہے۔ ماشاءاللہ محمد وآل محمد۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا تو اس کے لیے جو آیت آئی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اپنے توجہ کرنی ہے، ترجمے پہ ہی توجہ کرنی ہے۔ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو آزمایا حضرت ابراہیم نے وہ کلمات مکمل کیے۔ حضرت آدم کے لیے یہ کلمات مکمل نہیں ہوئے۔ حضرت آدم کے لیے کیا آیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا گیا تو کہا کہ انہیں کلمات کے بارے میں بتایا گیا۔ تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فقط اور فقط پنجتن پاک کے نام لیے، اس لیے انہیں نبوت، فقط نبوت ملی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ آسمان مکمل کیے، یعنی چہارتا معصومین کا نام مکمل کیے، اس لیے وہ شریعت میں ماشاءاللہ 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 صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے وہ صاحب شریعت بنے، انہوں نے کلمات کو مکمل کیا۔ اگرچہ آج مجلس دوسرے انداز میں ہو رہی ہے، میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوں، مجمع بھی پریشان ہے، تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ آنے والے لمحات میں آپ کو لطف آئے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ اور یہ شہنشاہ عالم پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کلمات مکمل ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کلمات مکمل کیے، اس لیے انہیں یہ مرتبہ ملا، انہیں یہ مقام ملا کہ وہ صاحب شریعت نبی بنے۔ اب حضرت ابراہیم نے ایک عمل کیا، قالا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ حضرت ابراہیم نے مطالبہ کیا، یا اللہ میں مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو جواب دیا وہ قرآن کی آیت ہے، کہا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کالا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کالا بلا مجھے ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اطمینان قلب چاہ رہے ہیں، اور میرے آقا منبر سلونی پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے کہ علی اس میں منزل اطمینان پہ ہے کہ لو کوشف الغطاء لما زادت یقینا، علی کے سامنے اگر پوری کائنات کے پردے بھی ہٹا دیے جائے علی کے یقین میں نہ کمی آئے گی نہ اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علی 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 جب کہا نا تجھے یقین نہیں ہے تو وہ کہنے لگے مجھے اطمینان قلب چاہیے۔
اللہ نے کہا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لو. حضرت ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے اللہ کے حکم سے. غراب لیا، طاؤس لیا، باز لیا، کبوتر لیا، 4 پرندوں کو پکڑا اور 4 پرندوں کو پکڑ کے ان کا قیمہ کیا. اللہ نے ایک جملہ کہا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ایک بات کا خیال رکھنا کہ انہیں اپنی طرف مانوس کرنا کہ جب تم پکارو تو آ جائیں. وہ عام پرندے تھے، ان میں کوئی دوسرے پرندوں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ عام پرندے تھے، جنگلی پرندے تھے، لیکن ایک اہمیت تھی ان میں، ایک خصوصیت تھی ان میں، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ نبی کے ساتھ مانوس تھے. اور اسی طرح میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، انہیں قیمہ کیا اور پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا. جو ارد گرد پہاڑیاں تھی نا، ان پہاڑیوں کے اوپر وہ قیمہ ان پرندوں کا رکھ دیا. اب نیچے اتر آئے. اللہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے جب وہ نیچے اترے تو اب انہوں نے کیا کیا؟ سمت اوہن، کہا کہ انہیں پکارو، انہیں بلاؤ. یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، یہ اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. اب یہ حکم ہے قرآن مجید کا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان پرندوں کو پہاڑیوں کے اوپر رکھا، نیچے اتر کے آ گئے، نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے حلمو الیہ، حلمو الیہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. وہ پرندوں کا گوشت پرندے بنے، ان کو پال لگے، وہ اڑتے ہوئے آئے. ان میں ایک ہی خصوصیت تھی اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ ان میں صلوات پر محمد و آل محمد. بھائی اس کو آواز ایک سے بڑھ کے پلیز، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. اب ان میں خصوصیت کیا تھی؟ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہ وہ مانوس تھے نبی سے. جب نبی نے بلایا نا حلمو الیہ، حلمو الیہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، وہ پرندے اڑ کے آئے. تاریخ میں ایک منظر اور بھی ملتا ہے، کسی جنگ کے میدان میں کچھ صحابی موت کے خوف سے پہاڑیوں پر چڑھ رہے تھے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایسے چڑھ رہے تھے پہاڑوں پر جیسے پہاڑی بکریاں چلا کرتی ہیں، اور ایسے جا رہے تھے. رسول اللہ کہہ رہے تھے حلمو الیہ، حلمو الیہ، میرے پاس آؤ. وہ واپس نہیں پلٹے تو معلوم ہوا کہ وہ رسول سے مانوس نہیں تھے، وہ رسول اللہ سے مانوس نہیں تھے. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے اپنی دائیں جانب مڑ کے دیکھا، علی تشریف فرما تھے. کہا یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد میں کافر ہو جاؤں؟ اور یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ یہاں ہمارے سامنے یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اگر پرندے بھی ہوں رسول کے ساتھ مانوس ہوں، رسول پکارے تو وہ آتے ہیں. توجہ ہے نا. اور یہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ مثال بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت شکن ہے. بت شکن یعنی جو امامت کا مقام ملا ہے انہیں، امامت کے مقام کے لیے ضروری ہے کہ امام بت شکن ہو. اور یہ واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں اور تفاسیر میں. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتوں کے دشمن تھے، اس کی قوم بتوں کو پوجا کیا کرتی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ جب وہ باہر گئے تو کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کے سر گرا دیے. جو ان کا سردار تھا، جو بڑا بت تھا، اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. جب اس کی قوم واپس آئی حضرت ابراہیم کی، انہوں نے دیکھا کہ بت تو گر چکے ہیں اور ایک بت جو ہے وہ موجود ہے، اس کے سر کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. کہنے لگے یہ بت خود تو لڑ نہیں سکتے. آج کے جملہ یہی بنتا ہے، یہ بت خود تو لڑ نہیں سکتے، کوئی ہے جو انہیں مارنے والا ہے، کوئی ہے جس نے ان کے سر قلم کیے ہیں. اب وہ سارے جمع ہو کے انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ
حضرت ابراہیم کے علاوہ اور کوئی ذات ہے نہیں جو ان بتوں کا سر قلم کرے. اب وہ سارے مل کے جمع ہو کے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، کیا کہنے کے لیے کہ ہمارے بتوں کے آپ نے سر قلم کیے، بت گرائے. جب وہ سب جمع ہو کر آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا، توجہ کرنا اس جملے پہ، اور آج کیا تاریخی جملہ ہوگا، آغاز ہے میرے عشرے کا، اور انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آنے والے ایام میں اسی طرح یہ عشرہ ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن کے زمرے میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. وہ سب مل کر جب آئے حضرت ابراہیم کی خدمت عالیہ میں اور آ کر کہا، یا ابراہیم آپ نے ہمارے بتوں کو گرایا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا، میری ایک عادت ہے، جو کوئی بھی میرے دروازے پہ آئے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. آپ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں، لہذا پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں بات ہوگی. انہوں نے کھانا کھا لیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو جو ان کا سردار تھا نا، جو ان کے ساتھ آیا تھا بت پرستوں کا سردار، وہ کہنے لگا، اب عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کا کھانا کھا لیا ہے، اب ہم اس کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم اس کا کھا چکے ہیں، اب ہم اسے سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھو، وہ اگرچہ کافر تھے لیکن یہ ان کا ایمان تھا، اگر کسی کا کھا لیا جائے تو اس کے خلاف نہیں ہو جایا کرتے. اس لیے حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ مقام مرتبہ رکھتی ہیں. یہ جو میرا عنوان ہے اس کی سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظمت رکھتی ہیں، وہ مقام رکھتی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جتنا اسلام پڑا ہے وہ خدیجہ کی دولت پہ. اس لیے اللہ نے کہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. میرے حبیب تو غریب تھا، میں نے تجھے مال و دولت عطا کی. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی یا وصی یا کسی بھی ولی کے فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دیا، بلکہ فقط حضرت جناب خدیجہ کا یہ مقام ہے کہ جناب خدیجہ کے کردار کو اللہ اپنا کردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے یہ مال و دولت عطا کیا، میں نے تجھے یہ مال عطا کیا. اور جناب خدیجہ کی ایک ہی فضیلت پڑھوں گا آج کے دن میں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی توہین ہو رہی ہے، جناب خدیجہ نے پورے خطہ عرب سے سب عمال کو بلایا، سب مزدوروں کو بلایا، اپنے سارے ورکروں کو بلا کر کہا، میرا جتنا مال ہے اس سارے مال کو یہاں پہ جمع کر دیا جائے. مکہ میں جناب خدیجہ کا مال جمع ہوا، سونے جواہرات چاندی جتنا مال تھا جمع ہوا. اور یہ میں سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اپنے برادر اپنے بھائیوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا. وہ لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا جو مال جمع ہوا، اتنا مال تھا، سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات، کہ اگر دوسری جانب کوئی اونٹ پہ سوار ہوتا تو وہ دوسری جانب نہیں دیکھ سکتا. اور جناب خدیجہ نے اعلان کیا کہ جو بھی ہے، جس نے میرا قرضہ دینا ہے، پورا خطہ عرب جناب خدیجہ کا مقروض تھا، کہا جس نے میرا قرضہ دینا ہے معاف، جتنا مال چاہیے لے لو، جس کو مال چاہیے وہ لے لو، لیکن ایک ہی خواہش ہے کہ آؤ رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دو. توجہ ہے نا؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا متوجہ ہے میرے ساتھ، کیونکہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. اور جملہ بڑا عظیم ہے، کہا کہ جس کو مال چاہیے آؤ مال لیتے جاؤ، رسول کا کلمہ پڑھتے جاؤ، آؤ مال لیتے جاؤ، رسول کا کلمہ پڑھتے جاؤ. اور میں ایک جملہ کہوں گا، بھائی اسلام لانے کے بعد غنی ہونا اور بات ہے، اسلام کو غنی کرنا اور بات ہے.
اسلام کو غنی کیا ہے، اسلام کو مال دولت دی ہے۔ اور جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے ایک اور جملہ کہ اللہ نے جناب خدیجہ کے عمل کو، جناب خدیجہ کے فعل کو شریعت بنا دیا۔ کہ جناب خدیجہ نے کون سا عمل کیا؟ جناب خدیجہ نے ایک عمل کیا۔ سب سے پہلے اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا، انسانیت میں ایسا نہیں ہوتا کہ عورت مرد کے لیے خواستگاری کرے، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے خواستگاری کی ہے مصطفیٰ کی۔ اور اللہ کو یہ سوال کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی شریعت بنا دی، کہا تا قیامت تک کے لیے جب تک رسول اللہ کی رسالت جائے گی یہ عمل ہوگا، ایجاب عورت کی طرف سے ہوگا، قبول مرد کی طرف سے ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی کیا عظمت ہے، ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام مسائل کی طرف جانا چاہنا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سے کسی نے کہا کہ اے خدیجہ تیرا باپ اتنا بڑا نامی گرامی تھا کہ پورا خطہ عرب ان کا ممنون احسان تھا، وہ پورے خطہ عرب کے سید و سردار تھے آپ کے بابا۔ تو جناب خدیجہ نے کہا جن کے گھر میں میں گئی ہوں وہ عالمین کے سردار ہیں۔ یہ ہے عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ، اور یہی جملے تاریخ میں ملتے ہیں۔ اتنی عظمت، اتنا مال و دولت دیا، اور جب شاب ابی طالب میں گئیں تو تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ خود سے نہیں اٹھ سکتی تھی، سہارے سے اٹھنا پڑتا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر جناب خدیجہ الکبریٰ کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ مال جناب خدیجہ الکبریٰ تھا۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایک اور جملہ اور آپ کی زحمت اہتمام، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی تھی، یا رسول اللہ میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اسلام پہ، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کی آخری وصیت یہ تھی کہ یا علی میری دو وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہ ہے کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دوسری وصیت یہ ہے کہ زینب کو شرم بڑھ جاتی ہے۔ یا علی آپ کبھی مسجد نبوی سے گھر میں تشریف لاتے نا تو زینب میرے سہارے پیچھے چھپ جاتی تھی، مجھے بابا علی سے شرم آتی ہے، کجا وہ زینب کجا شام کا بازار۔ اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادر ہو۔ یہ رونے کے ایام ہیں، یہ رلانے والے ذاکر کا یا مولانا کا یہ کمال نہیں ہے، یہ آپ کی محبت کا کمال ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن تاریخ بنتی ہے روانگی مدینہ، اور میرے آقا امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز ظہرین ادا کر رہے تھے کہ ایک آنے والے ملعون نے کہا تجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین چاہتے تو مسجد نبوی سے دربار چلے جاتے، لیکن میرے آقا حسین آئے شریکت الحسین زینب کے پاس۔ امام وقت تھے، جانتے تھے میرے اس مشن کی آدھے کی بھائیوال ہے زینب۔ ایک مرتبہ زینب کے پاس آئے، آ کر کہا زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ میری آقازادی زینب نے کہا میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس، علی اکبر، قاسم، 18 جوانان بنی ہاشم چلے حسین کے ساتھ۔ حسین آئے ہیں
یزید کے نمائندے کے دربار میں، اور ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا عباس باہر ٹھہر جاؤ، میں جانتا ہوں یہ میرے قاتل نہیں ہے، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے پھر آ جانا۔ تاریخوں میں یہ جملے ملتے ہیں۔ حسین گئے، ولید نے کہا کہ تجھ سے بیعت لینی ہے یزید کے لیے، تو حسین کے یہ تاریخی جملے موجود ہیں جو آج بھی حسین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے کہا مثلی لا یباشی مثلا، مجھ جیسا حق کا نمائندہ اس جیسے شیطان کے نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کے یہ جملے تھے کہ مروان نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ حسین کا سر قلم کر دو، میرے آقا حسین پلٹے اور اسے کہا یبن زرقا، اے شرمندہ ماں کے بیٹے، تیری یہ جرات۔ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ عباس نے اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ دربار کے دروازے کو دھکا دیا، فاتح خیبر کے بیٹے تھے، دروازہ گرا، عباس اندر تشریف لائے، ایک مرتبہ کہا میرے آقا مجھے بتاؤ کس نے آپ کے حق میں گستاخی کی ہے؟ میں کہوں گا میرے آقا یہاں تو حسین کی آواز بلند ہوئی، آپ اس قدر آگے ہائے عصر عاشور کو حسین لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے این این یا ابطال الصفا و فرسان البیعا، اے شاہ سواروں کا ہو حسین پکار رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں جب حسین نے پکارا نا این این کہاں ہو میرے شاہ سواروں، ایک لاشا تھا نہر فرات کے کنارے جو تڑپا اور گلے سے آواز آئی حسین میرے بازو سر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ جن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے وہ میرے آقا حسین سے آنسو مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے حسین سے آنسو مانگے۔ یہ آنسو بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اب میرے آقا حسین دربار سے واپس چلے، تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی حسین مدینے میں چلا کرتے تھے نا، حسین کی نظریں نیچے ہوتی، حسین جب بھی مدینہ کے، پھر سنو ذرا میری طرف دیکھو، حسین کی نظریں نیچے ہوتی، عباس جب بھی چلا کرتے تھے سینہ تان کے نظریں بلند کر کے چلا کرتے تھے۔ ازادر آج عمل مختلف تھا، حسین کبھی اس دیوار کو کبھی اس گلی کو، میرا دل کرتا حسین سوچتے ہوں گے انہی گلیوں میں نانا کے شانے پہ سوار۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور یہ میرے آقا حسین کا آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت عباس کا کیا مقام تھا؟ حضرت عباس کیسے چل رہے تھے؟ عباس کی نظریں نیچے ہیں، گریہ بلند ہے، اگر زینب نے پوچھ لیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین آئے بہن زینب کے پاس اور دیکھا آقا زادی زینب کھڑی ہوئی تھی، اپنے گھر کے دروازے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، حسین کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب حسین آئے نا تو زینب نے کہا میرے بھائیا اس وقت رسول اللہ زندہ تھے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، مجھے ماں زہرا نے کہا تھا کہ نانے سے اس خواب کی تعبیر لو۔ سنو گے بھائی کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ تو اس وقت جناب سیدہ زینب کہتی ہے میں نے دیکھا خواب میں کہ لاکھ و دک صحرا ہے، ایک تیز آندھی چلتی ہے، میں ایک
تیز آندھی چلتی ہے میں جلدی سے چل کے ایک درخت کے پاس جاتی ہوں, اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں. وہ آندھی اتنی تیز چلتی ہے کہ وہ درخت گر جاتا ہے. پھر میں دوسرے درخت کے پاس جاتی ہوں, پھر میں تیسرے درخت کے پاس جاتی ہوں. وہ درخت گرتے رہے, میں چلتی رہی, اور اچانک اے نانا میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک ایسی تیز آندھی چلی, میرے سر سے چادر گر گئی. میرے نانا نے کہا تھا زینب پہلا سہارا علی, دوسرا سہارا حسن, تیسرا سہارا حسین. حسین بھی لکھوں تک صحرا میں چلے جائیں گے. ایک زمانہ آئے گا جب تیری چادر اتاری جائے گی. اور میرے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مزدور پہ جس کی چادر نیزے سے اتری اور ایسے اتری کہ سر زخمی ہوئے. اجرکم اللہ. بس مسائب ہو گیا, آپ کی زحمت تمام. ایک منزل اور آگے لے جائیے. جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے ان کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی کہو نا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ازادر حسین نے تیاری کرنا چاہی. سب سے پہلے زینب نے کہا حسین میں اجازت مانگنا چاہتی ہوں. زینب آج پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ کے گھر میں آئی سائل بن کر. ایک عجیب مقام ہے. زینب گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ آئے, کہنے لگے اے زینب اس حالت میں خاک پہ بیٹھ گئی ہو. جناب سیدہ زینب کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج آج میں اجازت لینے کے لیے آئی ہوں, سائلہ بن کے آئی ہوں. ایک ہی سوال ہے اور سوال میں نہ کرنا. تجھے معلوم ہے نا جب ہمارا عقد ہوا تھا میرے بابا نے شرط رکھی تھی کہ اگر کبھی زینب جانا چاہے تو زینب کو اجازت دے دینا. تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ میری آقازادی زینب نے ایک اور بات کی. کہا اے عبداللہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ان کے لیے جملہ پڑھو. کہا اے عبداللہ اگر حسین چلے گئے زینب نہ جا سکی پھر زینب زندہ نہیں رہے گی. میں کہوں گا یہ آقازادی یہ حضرت عبداللہ سے کہہ رہی تھی وہ کیسا مقام ہوگا جب 70 قدم پہ سر پہ قرآن تھا. کہہ رہی تھی اے ملعون جسے تم قتل کر رہے ہو یہ رسول اللہ کے شانوں کا سوار ہے. ارے جہاں پہ خنجر چل رہا ہے یہاں پہ رسول بوسے لیا کرتے تھے. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا حسین نے کہا کہ تیاری کرو. تاریخ میں ملتا ہے حضرت جناب ام سلمہ آئی اور تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں سیحتان سیحتان. وہ بلند آواز سے گریہ کر رہی تھی, روتی ہوئی آئی. ایک مرتبہ حسین کی عبا کو پکڑا, دامن کو پکڑ کے کہتی حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے. کہا نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں. کہا میرے ساتھ آؤ. ساتھ لیا, گھر میں گئی, ایک شیشی اٹھائی. کہا یہ تمہارے نانا نے دی تھی. جب میرا بیٹا حسین عراق میں جائے تو سمجھ لینا یہ خون کی یہ جو خاک ہے نا اس بوتل میں یہ خون بن جائے گی. یہ خون بن جائے گی اور جب یہ خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو جائیں گے. حسین نے کہا وہ نانا نے آپ کو کہا تھا نا نانی ذرا دیکھو یہ ابھی کربلا کا میدان دیکھو. جناب ام سلمہ نے کہا وہ کون ہے جو بغیر بازوؤں کے لاشا نہر فرات کے کنارے تڑپ رہا ہے. میرے آقا حسین
نے کہا وہ عباس کا لاشا ہے، پھر کہا وہ کون سا لاشا ہے جس کے سینے میں برچی ہے، کہا وہ میرے بیٹے علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ بھی تڑپی اور بلند آواز سے گریہ کیا، کہا وہ معصوم 6 ماہ کا بچہ جس کا گلا زخمی ہے، کہا وہ علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے ہاتھ باندھے، کہا بے شک جاؤ لیکن زینب کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ رسول اللہ نے کہا تھا زینب کی چادر چھن جائے گی، سر زخمی ہوگا۔ یا حسین
مینو کھا گئے نے اکبر خیرات دے ہنیرے 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 ایک بار مل جاوے ایک بار مل جاوے سایہ
खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे जागी तेरी दीवीर कीती मैं इंज तैयारी हाय शादी तेरी दीवीर कीती मैं इंज तैयारी पोशाक जग तो वखरी पोशाक जग तो वखरी गाने दे नाल हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे शादी तेरी दीवीर कीती मैं इंज तैयारी हाय शादी तेरी दीवीर कीती मैं इंज तैयारी पोशाक जग तो वखरी पोशाक जग तो वखरी गाने दे नाल तेरे मैनू खा गए ने हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे मैं भाव वेखे आए ताबीर ते दसाचा मैं भाव वेखे आए ताबीर ते दसाचा सिर बाबे दी जोली विच सिर बाबे दी जोली विच हक सीने उते तेरे मैनू खा गए ने अकबर हाय रात दे हनेरे
ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਸਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸਦਕ ਥਿਵਾ ਮੈਂ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ ਵੀਰ ਜਫਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਹਾਇਆ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ ਚ ਨਾਮ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਵੀਰਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਵੀਰਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤਿਆਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵੇਖਿਆ ਤਾਬੀਰ ਤੇ ਦਸਾਚਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵੇਖਿਆ ਤਾਬੀਰ ਤੇ ਦਸਾਚਾ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਲੱਗਦੇ